سمجھدار لکڑہارا اور تین چوروں کی کہانی۔ کسی دور دراز گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جسے سب سمجھدار لکڑہارے کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا اصل نام رحمت تھا، مگر گاؤں میں اس کی ایمانداری، دانائی اور سادہ طرز زندگی کے باعث سبھی اسے احترام سے پکارتے۔ رحمت ایک محنتی آدمی تھا جو روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بازار میں فروخت کرتا تاکہ اپنی بیوی فاطمہ اور دو بچوں حسن اور سارہ کی کفالت کر سکے۔ وہ کماتا کم تھا مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا اور اس کی ایمانداری پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ رحمت کا گاؤں ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں تھا۔ اس کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں تھے مگر اس کی زندگی سادہ اور خوشحال تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور اپنے کام سے مطمئن رہتا تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ بھی بہت محنتی تھی اور اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ ان کے دو بچے حسن اور سارہ تھے جو ہر دن اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے۔ اسی گاؤں کے قریبی علاقے میں تین چور مشہور تھے، شادو، کریمو اور بدھو۔ یہ لوگ چالاک، مکار اور بہت ہوشیار تھے۔ ان کی چوریوں نے کئی گاؤں میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نیا شکار تلاش کرتے۔ چوروں کے درمیان سب سے زیادہ چال باز اور ہوشیار شادو تھا، جو ہمیشہ نئے منصوبے بناتا اور اپنے ساتھیوں کو بہکاتا۔ کریمو کچھ زیادہ ہی مغرور تھا اور بدھو، جو ہمیشہ چپ رہتا تھا، ان دونوں کے منصوبوں میں شامل ہو جاتا۔ ایک دن ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لکڑہارے کو بے وقوف بنا کر اس کے ذریعے دولت کمانے کی کوشش کریں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ رحمت ایک نیک دل اور ایماندار آدمی ہے اور یہی خوبی ان کے لیے سب سے بڑا موقع بن سکتی تھی۔ ایک رات جب رحمت اپنے چھوٹے سے کچے گھر میں سو رہا تھا، شادو نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رحمت نیند سے بیدار ہوا اور دروازے پر آیا۔ کون ہے؟ رحمت نے پوچھا۔ ہم مسافر ہیں اور رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ براہ کرم ہمیں پناہ دیجیے، اے شادو نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ رحمت کی طبیعت نیکی کی طرف مائل تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور تینوں کو اندر بٹھایا، انہیں کھانے کے لیے روٹی اور پانی دیا۔ چوروں نے لکڑہارے کے سامنے اپنی جھوٹی کہانی گھڑ لی کہ وہ تاجر ہیں اور ڈاکوؤں کے خوف سے ادھر پناہ لینے آئے ہیں۔ رحمت نے ان پر بھروسہ کر لیا اور ان سے ہمدردی جتائی۔ چوروں نے سوچا کہ رحمت پر اعتماد کرنا ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ اگلے دن چوروں نے لکڑہارے کو مزید اپنی باتوں میں پھنسانے کے لیے جنگل میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ لکڑہارے نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ سب جنگل کی طرف چل پڑے۔ دوپہر کے وقت جب لکڑہارا اپنی کلہاڑی تیز کر رہا تھا، شادو نے ایک تھیلا نکالا اور کہا، رحمت بھائی، اس تھیلے میں سونا ہے۔ ہم اسے کچھ دن کے لیے آپ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ جب لوٹیں گے تو آپ سے واپس لے لیں گے۔ رحمت حیران ہوا مگر ایمانداری کی بنا پر اس نے تھیلا سنبھال لیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس میں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چوروں نے راتوں رات پولیس کو خفیہ اطلاع دی کہ لکڑہارا ایک چوری شدہ خزانے کے ساتھ فرار ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ پولیس نے فوراً رحمت کے گھر پر چھاپا مارا اور وہ تھیلا برآمد کر لیا۔ جب تھیلا کھولا گیا تو اس میں واقعی سونے کے سکے اور زیورات نکلے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سپاہی نے غصے سے پوچھا۔ رحمت حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ میرا نہیں، مجھے یہ ان مسافروں نے دیا تھا، مگر چور پہلے ہی گواہی دے چکے تھے کہ لکڑہارا ہی اصل چور ہے۔ پولیس نے کسی کی نہ سنی اور لکڑہارے کو جیل بھیج دیا۔ گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ لکڑہارا چور نکلا۔ وہی لوگ جو کبھی اس کی ایمانداری کی تعریف کرتے تھے اب اس پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ اس کی بیوی فاطمہ اور بچے حسن اور سارہ روتے رہے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ لکڑہارا کئی دن جیل میں رہا۔ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے سے قاصر تھا۔ دوسری طرف چور اپنی کامیابی پر خوش تھے اور نئے شکار کی تلاش میں نکل پڑے۔ کئی مہینے گزر گئے مگر ایک دن ایک بوڑھا شکاری عدالت میں حاضر ہوا۔ اس نے بیان دیا کہ اس نے جنگل میں چوروں کو منصوبہ بناتے ہوئے سنا تھا۔ عدالت نے دوبارہ کیس کھولا اور چوروں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چور بھاگنے لگے مگر قدرت کا کھیل دیکھیے کہ وہ اسی جنگل میں جا پہنچے جہاں لکڑہارا روز لکڑیاں کاٹتا تھا۔ اندھیرے میں وہ راستہ بھٹک گئے اور ایک گہری کھائی میں جا گرے۔ جب پولیس انہیں تلاش کرنے پہنچی تو ان کی لاشیں کھائی میں پڑی ملے۔ لکڑہارا بے قصور ثابت ہو چکا تھا مگر وہ جو وقت اس نے قید میں گزارا تھا، جو ذلت سہی تھی، وہ زخم کبھی مندمل نہ ہو سکے۔
وہ واپس گاؤں تو آ گیا مگر اس کی آنکھوں کی چمک بجھ چکی تھی۔ وہ خاموش اور اداس رہنے لگا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، لکڑہارا چپکے سے اپنی کلہاڑی اور کچھ روٹیاں لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ صبح اس کی بیوی نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ برسوں بعد ایک نوجوان لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تو اسے ایک پرانا کٹا پھٹا لباس اور ایک زنگ آلود کلہاڑی ملی۔ اس کے ساتھ ایک درخت پر ایک لکڑی کی تختی لٹک رہی تھی جس پر لکھا تھا، ایمانداری کی راہ میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں مگر وہی لوگ سچے رہتے ہیں جو کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ جو آزمائشوں میں ڈٹے رہیں وہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، چاہے جسمانی طور پر نہ صحیح مگر لوگوں کے دلوں میں ضرور۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اچھائی اور برائی کی کشمکش جاری رہتی ہے مگر سچائی ہمیشہ دیر سے ہی صحیح سامنے آ کر رہتی ہے۔ بعض اوقات ایماندار لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر ان کا کردار ہمیشہ امر رہتا ہے۔ لکڑہارا تو گم ہو گیا مگر اس کی ایمانداری اور قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔